جی عاتقہ میں نے آپ کو بنا دی ہے کو ہوسٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے الحمدللہ پچھلی دفعہ فیل تو ہم 3-4 کلاسز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے جو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے پاس فیل کو ہم نے 2 گروپس کے اندر ڈالا تھا. ایک وہ گروپ جس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یعنی کہ ثلاثی مجرد وہ لیٹرز ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ جب ہم ان کو توڑتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، روٹ ورڈز ان کی تلاش کرتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف 3 حرفی مادہ رہ جاتا ہے. ان کو ہم نے ثلاثی مجرد کا نام دے دیا. اور کچھ ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو جب ہم توڑ کے ایکسٹرا چیزیں ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے پاس 3 حرفی مادے کے اندر کچھ اضافی بھی نظر آتا ہے. مثلاً ایک لفظ ہے قتل، تو اینڈ پہ صرف قتل رہ جائے گا، اور دوسرا طرف قتل جو ہے ورڈ، اس کے سینٹر والے لیٹر کے اوپر ایک آپ کو شدہ نظر آئے گی، قتلا، قاتلا اور قتلا. یعنی کہ اب آپ نے دیکھا کہ 3 حرفی مادے کے اوپر سینٹر کے لیٹر کے اوپر ایک اضافی شدہ پڑی ہوئی ہے. تو اس اضافی شدہ نے اس کو ثلاثی مزید فی بنا دیا. یعنی کہ ثلاثہ کا مطلب 3 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، تو ثلاثی یعنی کہ 3 مزید یعنی کہ ایکسٹرا، فی کا مطلب ہوتا ہے اندر اس کے. ٹھیک ہے، فی ہمارا علیحدہ لفظ ہے اور ہی علیحدہ لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کے فی ہی بن جاتا ہے. تو یعنی کہ ثلاثی 3 سے مور دین 3، ایک اونلی 3 اور ایک مور دین 3. تو ابھی ہم نے فی الحال ثلاثی مجرد کا ٹاپک شروع کیا ہے، اور ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس صرف 3 حرفی مادہ پیچھے بچا کرے گا. اس کے ہم نے دیکھا تھا کہ ثلاثی مجرد جو ہے اس کا ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے 2 گھر ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور ایک ثلاثی مزید فی، تو ثلاثی مجرد کے اندر 6 رومز ہیں، 6 کمرے ہیں. ٹھیک ہے، اور مزید فی میں کتنے کمرے ہیں؟ 8 کمرے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مزید فی میں 8 رومز ہیں، 8 کمرے ہیں. تو ہر کمرے، جتنے کمرے ہوتے ہیں اتنے دروازے ہوتے ہیں. تو اس میں ثلاثی مجرد میں ان شارٹ ہمارے پاس 6 باب ہیں. 6 باب، دروازے کو باب کہتے ہیں عربی میں. تو 6 باب ہیں، 6 دروازے ہیں، اور مزید فی میں 8 ابواب ہیں. اب مجرد کے جو ہم نے 6 باب کہا، ان کے میں شکر الحمدللہ 6 باب جو ہیں، 6 ابواب جو ہیں، ان کے میں نام جاننا چاہوں گی. ہاتھ کھڑا کرنا ہے صرف. عظما اطہر، آپ بتاؤ. جی ٹیچر. 6 ابواب کے نام. جی ٹیچر، اس کے ہم نے 6 نام پڑھے تھے: کاروما، نصرہ، فتح، ضربہ، حسیبہ، سامیہ. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. جی ٹیچر وہ پیش اور زیر زبر کا بھی بتا دوں کہ نہیں؟ جی ضرور بتا دو. کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ کرم والا ہے، تو بادشاہ کی پوزیشن سب سے اوپر ہے، اور ویسے بھی
पेश जो है जो सबसे ताकतवर है, तो बादशाह ने अपने पास पेश रखा है, तो हम करूमा करेंगे इसको। वो करम वाला है तो पेश उनके पास चली जाएगी। अब वजीर जो है वो दूसरे दर्जे पे हैं और उनको हमने जबर का दर्जा दूसरा होता है, तो वो जबर अपने पास लेंगे। उनके पास 6 दरवाजे हैं, नसारा, फतहा, जारबा। 3 हो गए ना, स्टोरी के आपने 6 हिसाब कह से दिया जी गलती जी, से। सॉरी सॉरी, 3 दरवाजे, ठीक है। और उसके बाद जो अवाम है वो सबसे ज्यादा बेचारी पिसी हुई है और जुल्म सितम की मारी है, तो उनके पास सबसे नीचे वाला दर्जा है जेर का, तो हासिबा और सामिया, उनके पास ये 2 दरवाजे। तो इस तरह ये टोटल 6 अबवाब हमारे कंप्लीट हो गए। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हसीबा और समिया। सामिया ठीक हो गया, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अब ये हमारे पास टोटल 6 बाब और 3 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। एक हमने कहा बादशाह का अकेला है करूमा, और वजीर के 3 हैं, नासारा, फातहा, जोराबा, और अवाम के 2 हैं, हासिबा और सामिया। जबरदस्त हो गया। आज इसी स्टोरी को हम आगे लेके चलते हैं। हम लोगों ने बात करनी है कि हमारे पास, हमने कहा था कि फेल जो अल्फाज होते हैं, फेल अल्फाज की 2 कैटेगरी हैं। फेल शाजिया परवीन, आप बताओगे फेल कितने किस्म का है और कौन कौन सा है नाम उनके, फेल की 2 इकसाम। कैटेगरी, फेल माजी, फेल मुजारे। ठीक हो गया। जी सना अनवर, आप इसमें ऐड करोगे क्या? हमारे पास फेल की सिर्फ 2 इकसाम है। मिस फेल की अकसाम को हमने 2 बुनियादों पर डिवाइड किया है। जमानों के हिसाब से बात करें तो फेल की 2 किस्में हैं, फेल माजी और फेल मुजारे, ठीक या है, अमरो नहीं भी चला जाता है। और अगर हम मादों की बुनियाद पर बात करें तब भी फेल की 2 किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी। और ठीक हो ये गया, सुलासी मुजर्रद या सुलासी मजीद फी फेले मुजारे में भी हो सकती है एट अ टाइम, वो ठीक है, मुजारे भी हो सकता है, मजीद और मुजर्रद भी हो सकता है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो फेल की बेसिकली हमारे पास 4 इकसाम है, ठीक है। नंबर 1 माजी पास्ट टेंस, नंबर 2 हाजिर प्रेजेंट टेंस, और उसी में 2 ग्रुप आ जाते हैं, अमर और नहीं। यानी कि अमर और नहीं कई लोग अलग अलग गिनते हैं और कई इसको एक ही कैटेगरी के अंदर एक ही ग्रुप में ले लेते हैं। दोनों में हुक्म दिया जा रहा है, एक में काम करने का और दूसरे में काम से रुक जाने का। यानी कि एक में बंदा काम कर रहा है और उसको कहा जा रहा है मत करो, और एक में वो काम नहीं कर रहा और उसको कहा जा रहा है करो। यानी कि बैठ जाओ, उठ जाओ, लेट जाओ, मत बैठो, मत उठो, मत लेटो। तो ये अब जो हुक्म है वो इंसान सिर्फ अपने हाजिर को दे सकता है, यानी कि जो सामने खड़ा है, जो सामने मौजूद है, ऑर्डर सिर्फ आप उसको दे सकते हो। मसलन मैंने शकीला को कहना है कि शकीला आप बताओ, या कलसूम को कहना है आप चुप कर जाओ, आप मत बताओ। तो ये ऑर्डर मैं सिर्फ उन लोगों को दे सकती हूँ जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। जो क्लास में एब्सेंट हैं उनको मैं ऑर्डर नहीं दे सकती। तो इसलिए अमर जो है और नहीं जो है वो हाल के अंदर होता है। पहले माजी आ गया, माजी के बाद हाल में फेले अमर और नहीं आ गया, और उसके बाद फेले मुजारे जिसमें हाल और मुस्तकबिल एक साथ दोनों पाए जाते हैं। हमने कहा इन अल्फाज को हम निशानियों से पहचानेंगे, यानी कि कोई ना कोई अलामत, कोई ना कोई निशानी इसके अंदर मौजूद होगी जो बताएगी कि मैं कौन सा इनमें से 4 में से कौन सा फेल हूं। तो हमने कहा कि 3 हरफी मादे से जब कोई लफ्ज शुरू होगा तो वो हमेशा माजी होगा। 3 हरफी मादा, मसलन करुमा, नासरा, फातहा, जोराबा, हसीबा, सामिया, यानी कि इसमें सिर्फ 3 हरफी मादा है। तो ये जब भी आएगा ये हमेशा क्या होगा? माजी होगा। इन्हीं 3 हरफी मादा से पहले
ہم نے 4 علامتیں سیکھی جن کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع. نسرین آپ بتاؤ گے وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں جن کو ہم علامت مضارع کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا یہ 4 نشانیاں ہیں جن کو یتان کا نام دیا ہوا ہے. بالکل یا ٹھیک ہے. تا حمزہ اور نون. بالکل انہی مادہ جس کو ہم 3 حرفی مادہ جس کو ہم ماضی کہہ رہے ہیں اسی سے شروع میں یعنی کہ مادے سے پہلے ان 4 میں سے کوئی بھی ایک نشانی لگ جائے تو اب یہ لفظ ماضی سے مضارع بن جائے گا، یعنی کہ اس کا ہم ترجمہ اب حال اور مستقبل میں کریں گے. پہلے ہم نے کہا ناصرہ مدد کی اس ایک مذکر نے، اب ہم کہیں گے اگر یہ ینصرو بن گیا تو ہم کہیں گے وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ اب اسی کا ہم حال اور مستقبل میں لے جائیں گے. امر اور نہیں کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ اگر 3 حرفی مادہ ہے تو وہ ماضی ہے، اور اگر اس 3 حرفی مادے سے پہلے علامت مضارع لگی ہوئی ہے تو وہ فعل مضارع ہے. آج ہم ماضی کو مزید آگے لے کے چلیں گے. اب جب ماضی لفظ ہے کوئی بھی ہمارے پاس، جب ہم الفاظ کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 زمانے ہوتے ہیں، 3 ہمارے پاس گروپ ہوتے ہیں. زمانے سے زیادہ ہم کہیں گے گروپ ہوتے ہیں. مثلا سب سے پہلے ہمارے پاس غائب کا گروپ ہے. غائب کو غیر حاضر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غائب یا غیر حاضر، تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلا گروپ ہوتا ہے. غائب اور غیر حاضر کے بعد اگلی جو ہماری کیٹیگری ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حاضر کی. غیر حاضر کون ہے؟ جو آج کلاس میں ایبسنٹ ہے. حاضر کون ہے؟ آپ سب لوگ جو کلاس میں موجود ہو ان کو حاضر کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 پہ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متکلم. متکلم میں جو بات کر رہی ہوں نا، میں شامل ہوں. میں اکیلی، میں آئے، وی ٹو ہم دو، میں اور میرے میاں. ٹھیک ہے، وی ٹو، اب وی میں بھی میں شامل ہوں. ہم دو، اور یا ہم سب، وی آل، میں، میرے میاں اور میرے بچے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 گروپ ہیں یہ ہم ان کے اوپر بات کیا کریں گے. کوئی بھی جب ہم گردان بنائیں گے، کوئی بھی ہم جب میننگز کر رہے ہوں گے، الفاظ سیکھ رہے ہوں گے، تو ہم 3 گروپس کے اندر ان کو سیکھیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم انگریزوں کی بات کریں، اگر ہم انگلش میں اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہوگا. غیر حاضر کو انگریز کیا کہتے ہیں؟ جو کہ موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تھرڈ پرسن. یعنی کہ جو موجود ہی نہیں ہے اس کو تیسرا درجہ دیا جاتا ہے، اور جو سامنے حاضر ہے، موجود ہے، اس کو وہ تھوڑے سا ادب دے کے سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. اور آخر میں اپنے آپ کو وہ پہلے درجے پہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ فرسٹ پرسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور متکلم کو اور حاضر کو وہ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور آخر میں غیر حاضر کو وہ تھرڈ پرسن کہتے ہیں. یعنی کہ یہ بالکل ہمارے سے ان کا سسٹم اپوزٹ ہے.
تو میں بڑی آسان سی مثال دیتی ہوں کہ اس سے آپ کو اس کو یاد رکھنا آسان رہے گا کہ اگر ہم ایک مثال ہے کہ اگر ہمارے گھر میں میں پاکستانی ادب اور معاشرے کی بات کر رہی ہوں، ہماری تہذیب کی بات کر رہی ہوں. ہمارے گھر ایک ڈنر ہے اور ڈنر پہ ہمارے گھر مہمان ہم نے کھانے پہ بلائے ہوئے ہیں. اب ایسا ہے کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ایک کپل نے کہا کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ پلیز کھانا کھول لیں، کھانا شروع کر دیں، ہم آپ کو ابھی جوائن کرتے ہیں تھوڑی دیر تک. ہمارے گھر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو ہمارا کیا دستور ہوتا ہے، کیا نظام ہوتا ہے کہ ہمیں فکر پڑ جاتی ہے اس غیر حاضر شخص کی جو نہیں آیا، کہ یہ نہ ہو کھانا کھول دینے سے کھانا ختم ہو جائے اور بچہ کھچا رہ جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اس غیر حاضر کے لیے تھوڑا سا کھانا یا تو دیگچے میں چھوڑ دیں گے اور یا کسی ڈونگے میں نکال کے علیحدہ سے رکھ دیں گے کہ یہ نہ ہو کہ وہ آئیں تو کھانا نہ بچاؤ اور یا ایسے بچہ کھچا ہوا ہو. تو ہم غیر حاضر کو سب سے بلندی کا درجہ دیتے ہیں. اس کے بعد جو مہمان آئے ہوتے ہیں ہم ان کے آگے کھانے کو پیش کرتے ہیں کہ پلیز آپ ڈالیے، آپ پہلے ڈالیے. ٹھیک ہے، جب وہ حاضر شخص ڈال لیتا ہے تو آخر میں متکلم کی باری آتی ہے، یعنی کہ میں اور میرے گھر والے. ٹھیک ہے، میں اکیلی، میں اور میرے ہسبینڈ، ہم دو، یا اگر سارے بچے ہیں تو ہم سب. تو کیا دستور ہے کہ ہم نے سب سے بلندی پہ سب سے اونچا رتبہ کس کو دیا، غیر حاضر کو. تو یہ سب سے بلند ہوگا، سب سے اوپر ہوگا. اس کے بعد حاضر آئے گا اور سب سے نیچے متکلم. جبکہ ابھی میں نے لکھ کے دکھایا کہ انگلش میں بالکل اس سے برعکس ہے. وہ کہتے ہیں جو ملے کھا لو. ٹھیک ہے، سیونگ کا تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جو ملے کھا لو اور جو بچے وہ بچا لو. مطلب وہ شیئرنگ کا کانسیپٹ بہت کم رکھتے ہیں. کھا لو اور باقی بچا لو اور بچا کے بینکوں میں ڈال لو. ٹھیک ہے، بچت کر لو. اور پھر آپ کو لمبی لمبی سٹوریاں سناتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کی شادی ہوگی تب کیا ہوگا، بچے ہوئے پیسوں سے انشورنس کرا لو. وہ ان کی پڑھائی کا کیا ہوگا، اس کے لیے بھی انشورنس کرا لو. اگر اس نے باہر جانا ہے فردر سٹڈی کے لیے پھر کیا ہوگا، اس کے لیے بھی ایک انشورنس کرا لو. آج کے دور میں یہ سکھایا جاتا ہے نا. وہ 20 سال بعد پتہ نہیں وہ بچے نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم نے ہونا بھی ہے کہ نہیں. اس کے لیے اپنے حال کو تنگ کر کے جو اللہ نے اس وقت ہمیں دولت دی، جس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جو ہے کھا لو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ باقی کو شیئر کر لو. تو ہم اب انگریز کو دیکھ کے کیا کرنے لگے ہیں. اگر جو بزرگ ہیں ہماری کلاس میں ان کو پتا ہوگا، ہمارے جب بڑے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ڈیلی کھانا پکتا تھا، جو بچتا تھا وہ ہمارے ملازمین کو دے دیا جاتا تھا اور کسی گھر میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. اب فریج اور فریزرز نے کیا کیا، اتنی کولیاں جو بچتی ہیں وہ بھی ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں کہ کل کام آئے گا، اور بہت کم ہی کل کام آتا ہے، اکثر وہ خراب ہو کے پھر کوڑے میں جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو فریجوں میں گھسا لینا ہے. تو کیا پہلے دور میں زیادہ برکت تھی کہ اب کے دور میں زیادہ برکت ہے؟ اب برکت اللہ نے اٹھا لی ہے. پہلے کم پیسے میں بے انتہا برکت تھی، اب بہت پیسوں میں بھی برکت نہیں باقی بچی، اسی لیے کہ ہم نے شیئرنگ چھوڑ دی، ہم نے دینا چھوڑ دیا، ہم نے بانٹنا چھوڑ دیا. تو آپ اس سے یاد رکھو گے کہ غائب سب سے بلند، غیر حاضر سب سے بلند، حاضر اس کے بعد، اور متکلم فرسٹ پرسن انگریز کے مطابق سب سے آخر میں. ٹھیک ہے، تو ہم ان سے اپوزٹ اپنا ادب اور تہذیب سیکھتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے غائب اور غیر حاضر کی بات کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے جنس. پہلے آئے گا مذکر اور پھر آئے گا اس کے نیچے مؤنث. سب سے پہلے آتا ہے مذکر. مذکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلندی دے دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ مذکر کو آپ کے اوپر ایک درجہ سبقت حاصل ہے، اور ریزن بھی بتا دی.
نہ تو اجر و ثواب میں سبقت ہے, جو جتنا عمل کرے گا اتنا اجر پائے گا, نہ کسی اور چیز میں سبقت حاصل ہے. صرف ایک وجہ سے سبقت ہے, کیونکہ وہ آپ کا جو ہے کما کے لاتا ہے, اور کما کے لا کے آپ کو کھلاتا ہے. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت اس لیے ان کو ایک درجہ بلندی دی. باقی نہ گناہ میں کوئی فرق ہے, نہ ثواب میں کوئی فرق ہے, نہ اجر میں, نہ جنت دوزخ میں کوئی فرق ہے. بالکل جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کا پھل پائے گا یا سزا پائے گا. واحد جو ایک درجہ بلندی ہے وہ مذکر کو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ آپ کے لیے کما کے لاتے ہیں, آپ کا قوام ہے, آپ کے گھر کا سربراہ ہے, اس کو عزت دو. تو آج ہم اپنے ایکول رائٹس کے پیچھے ہر گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ویسے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مؤنث کو بہت زیادہ عزت دی. مذکر کما کے لائے گا, مؤنث بیٹھ کے شہزادیوں کی طرح گھر میں کھائے گی. مذکر کی جو بھی دولت ہوگی, جو بھی اس کو انہیریٹنس ملے گی, اس نے پورے گھر کو کھلانا ہے, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے ہو سکے تو بہن بھائیوں کو بھی. لیکن مؤنث کی جو بھی دولت ہے وہ اس کی ذاتی ہے, وہ صرف اس کی اپنی ہے. اگر وہ چاہے تو وہ کھلائے, اگر نہ چاہے تو بے شک نہ کھلائے, کوئی اس سے سوال, کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مؤنث کو اگر وہ پھر کسی مجبوری کے تحت جاب بھی کرتی ہے یا اپنا مال بھی کھلاتی ہے تو اس کو صدقے کا اجر ہے, اس کو ایڈیشنل اس کا ثواب رکھ دیا گیا ہے. اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ کے اوپر 3 درجے عزت زیادہ دے دی ہے. تو ہم انگریزوں کے پیچھے جا کے لڑ مرتے ہیں کہ ہمیں ایکول رائٹس چاہیے, جبکہ اللہ نے تو ہمیں بہت بلندی کی رائٹس دی ہوئی ہیں. اور ہمیں ماں کو تو 3 درجے بلند کیا, ہم لڑ کے کہتے نہیں ہمیں تو برابر کا درجہ چاہیے. تو بس جو انگریز, اگر آپ ان کی ہسٹری کو دیکھو, اسلامک ہسٹری کو دیکھو, پرانی ہسٹری کو دیکھو, تو جو کرسچینٹی تھی اس میں انہوں نے وقت کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے انہوں نے دین بدل دیا, اس میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا. ان میں کیا تھا کہ آپ نے طلاق دے ہی نہیں سکتے, تو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے مردوں نے کیا کیا, یہ نیا لا بنا لیا کہ جب تک اس بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہو, جب آپ بور ہو جاؤ اس کو قتل کر دو, طلاق نہیں دے سکتے, قتل کر دو, اور پھر دوسری شادی کر لو. اور ہندوؤں میں آپ نے دیکھا کیا کلچر تھا کہ میاں مر جائے تو آپ نے اس کے ساتھ ہی ستی ہو جانا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ہی زندہ کو جلا کے مار دینا ہے. اور بعد میں جب کچھ امینڈمنٹس بھی ہوئے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہاں بیوگی کے کیا احکامات تھے, آپ بستر پہ نہیں سو سکتے, آپ کو زمین پہ سونا ہے, آپ نے سفید لباس پہننا ہے, آپ تیار نہیں ہو سکتے. جبکہ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں. حکم کیا ہے کہ جیسی بیوہ ہو, عدت گزارتے اس کو دوبارہ بیاہ دو, دوبارہ اس کا جو ہے اس کی شادی کر دو. ہم اگر اپنے دین کو پڑھنا شروع کریں تو آسانی ہی آسانی ہے. لیکن ہم ان انگریزوں نے اپنے لیے لڑنا شروع کیا, اپنے حقوق کے لیے لڑنا شروع کیا, اپنی رائٹس مانگنی شروع کی, اور ہم بے وقوف مسلمان ان کے پیچھے لگ کے ہم بھی ایکول رائٹس مانگتے ہیں. تو ہم اپنے دین کو جانتے ہی نہیں ہیں. ایک اور بہت بڑا جو کہا جاتا ہے کہ جی عورت کی آدھی جائیداد کیوں ہے, اس کی بھی میں نے وجہ بتا دی کہ وہ اس کی ذاتی جائیداد ہے, جبکہ مذکر نے اپنی جائیداد سے اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں کے اوپر خرچنا ہے, اس لیے اس کو ڈبل دی گئی. پھر کہا جاتا ہے کہ عورت کی آدھی گواہی ہے, اس پہ بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مرد 1 اور عورت 2 گواہیاں. لیکن اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں, اگر آپ لوگ جا کے جو نہیں جانتا وہ اگر قرآن کھولے اور جہاں پہ یہ احکامات آئے ہوئے ہیں ان کو غور سے پڑھے, تو عورت کی بھی 1 گواہی ہے, 1 مرد گواہی دے گا اور 1 عورت گواہی دے گی. ایکول رائٹس. کہا کیا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ 1 اور عورت جائے گی, 2 عورتیں جائیں گی, اگر کسی وجہ سے وہ عورت بھول گئی تو وہ اس کو یاد کروائے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ عورتیں تھوڑی سی ایموشنل ہوتی ہیں. اگر یہ پتا چلے کہ میرے گواہی سے
ایک بندے کو پھانسی لگ جائے گی یا اس کے گھر والے آ کے رونا دھونا شروع کر دیں تو ہمارے اندر ایک تھوڑا سا اللہ نے جذباتی پہلو ڈالا ہوا ہے کہ ہم جذبات میں آ جاتے ہیں. اسی طرح مینسس کے درمیان یا پریگنینسی کے درمیان عورت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے, غصے میں جلدی آ جاتی ہے, جذباتی زیادہ ہوتی ہے, تو ان صورتوں میں بھی وہ اپنی اس گواہی سے پھر سکتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ ایک اور ساتھی اس کے ساتھ ہو جو ریمائنڈ کروا دے. گواہی اس ایک عورت کی ہے, اس نے صرف ریمائنڈ کروانا ہے ان کیس کہ اگر وہ بھول جائے. ٹھیک ہے, پھر ہماری میموری بھی تھوڑی سی مردوں کی نسبت زیادہ شارٹ ہے, مطلب کہ میں ابھی سے باتیں بھولنا شروع ہو گئی ہوں بہت زیادہ, تو اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ نہیں کہا کہ 2 عورتیں گواہی دیں گی. دوبارہ سے پڑھیں, غور سے پڑھیں. اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں انگریزوں کے سامنے جب وہ ہمارے مذاق اڑاتے ہیں, اور ہماری جو سوشل ورکر عورتیں ان کے پیچھے لگ کے جب جلسے جلوس کرتے ہیں تو ہم سارے شرمندہ ہو کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دین کو ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ٹریک سے میں اتر گئی, لیکن یہ چیزیں پتہ ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مذکر اوپر اور مؤنث نیچے, اتنی سی بات بتانی تھی جس کے لیے میں نے اتنی لمبی سٹوری سنا دی. آگے چلتے ہیں جی, کہ ہم نے اب میں آپ کو غائب کے 3 گروپس بتاؤں گی. سب سے پہلے ہمارے پاس مذکر, میں نے کہا مذکر ہوگا, اور مذکر کا غیر حاضر یا غائب گروپ ہوگا, اور اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے واحد ہوگا. واحد مذکر, ہم نے جب جنس عدد پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا ہمارے پاس 2-3 عدد ہوتے ہیں, واحد مذکر, اس کے بعد واحد مؤنث, یہ اب ایک درجہ نیچے ہے, غیر حاضر. اور اس کے بعد تثنیہ ڈیول 2, تثنیہ مذکر غیر حاضر, اور پھر تثنیہ مؤنث آ جائے گا. پھر اس کے بعد جمع مذکر غیر حاضر, اور پھر اس کے بعد جمع مؤنث غیر حاضر. ٹھیک ہے, تو یہ 6 شکلیں اب ہم انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں. واحد کی ہم نے جو 6 شکلیں سیکھی, یہ جو کروما, ناصرہ, زوربا, حاسبہ, سامیہ, یہ وہی 6 شکلیں ہیں جو کہ جن کی میں ابھی بات کر رہی ہوں. یہاں لکھ دیتی ہوں. غیر حاضر, مذکر, واحد. اب یہ مذکر واحد کی یہ ساری کی ساری کیا ہے, غیر حاضر کی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی کو جب ہم مؤنث کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم پڑھاؤں گی. آج صرف میں مذکر کی 3 شکلیں کروانے لگی ہوں. انہی کو اب جب میں تثنیہ میں لے کے جاؤں گی تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. یہ جو ہمارے پاس 6 ورڈز ہیں, کروما, ناصرہ, فتحہ, ضربہ, حاسبہ, سامیہ, ان تمام ورڈز کے آگے میں ایک الف لگا دوں گی تو میرے پاس ڈیول یا تثنیہ کی شکل بن جائے گی. کیا بن جائے گی افشاں جبین؟ کروما میں کیا لکھ دوں گی؟
जी मैम, मैंने सुना नहीं, आपका क्या क्वेश्चन था? मैंने आपको बताया कि ये 6 वर्ड्स हमारे पास वाहिद मुज़क्कर हैं। करुमा, नासरा, फातहा, ज़रबा, हसीबा, सामिया। एक तो गैर हाजिर है, गायब है, और वाहिद है, एक का तर्जमा मीनिंग देगा और एक मुज़क्कर का तर्जमा देगा। 3 चीजें आएंगी इसमें, अदद, वाहिद, जिन्स, मुज़क्कर और ग्रुप गैर हाजिर। 3 चीजें आती हैं इनके अंदर, और इसीलिए हम 3 तर्जमे करेंगे, ठीक है? जी इनके, इन तीनों के लिहाज से गैर हाजिर है तो मैं क्या कहूंगी, आप लोगों ने किया भी इसका, वो या उस, दोनों में से कोई एक लगता है, वो या उस जुमले के मुताबिक। और वाहिद होने जी की वजह से हम कहते हैं एक, वो एक या उस एक। और उसके बाद ग्रुप जो है गैर हाजिर है, गैर हाजिर की वजह से वो ले लिया, उस ले लिया, एक वाहिद होने की वजह से, और क्योंकि मुज़क्कर की जिन्स चल रही है तो वो एक मुज़क्कर या उस एक मुज़क्कर, ये हम ऐड कर देते हैं। और फिर जो रूट वर्ड है उसका माजी में तर्जुमा कर देते हैं, करम किया उस एक मुज़क्कर ने, ठीक है? जी मदद की उस एक उस एक मर्द मुज़क्कर ने, कामयाब हुआ। अब यहाँ पे उस एक मुज़क्कर ने से हमारा मीनिंग सही नहीं बन रहा, कामयाब हुआ, फतह याब हुआ, वो एक मुज़क्कर। मारा उस एक मुज़क्कर ने, उस या वो ले रही हूं मैं गायब होने की वजह से, एक ले रही हूं वाहिद होने की वजह से, और क्योंकि पहली लाइन मुज़क्कर की होती है तो मैं मुज़क्कर की जिन्स ले रही हूं, और एक्शन करने वाले के साथ हमेशा ने का वर्ड लगता है, ठीक है? तो क्या आ गया हमारे पास इनका तर्जमा, हिसाब किताब किया उस एक मुज़क्कर ने, सुना उस एक मुज़क्कर ने। तो ये हमारे पास इनका तर्जमा आया करेगा, ठीक है? यानी कि जो भी मादा होगा उसका माजी में तर्जमा करके ये जुमला हर एक के साथ लगेगा, वो एक मुज़क्कर या उस एक मुज़क्कर ने, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 6 शक्लें बन गई। इन्हीं को जब मैंने तस्निया बनाना है तो बहुत ही आसान है कि इन्हीं वर्ड्स के आगे एक अलिफ ऐड कर दूंगी, करू मा, नसरा, फतहा, ज़रबा, हसीबा, सामिआ। तो ये मेरी तस्निया की शक्ल बन जाएगी, ड्यूअल की शक्ल बन जाएगी। जी अकीला सादिक, आप तर्जमा करो कारूमा का क्या होगा? आपा इसका होगा कि उस एक मुज़क्कर, करम किया उस एक मुज़क्कर ने। मैंने आपको कहा कि अब हम इसको ड्यूअल या तस्निया बनाने लगी हैं, कारूमा, नसरा। अच्छा, दो का इसमें आएगा ना? अब 2 अदद आ गए ना इसके अंदर, उन दो ने करम, उन दो मुज़क्कर ने करम किया, उन 2 मुज़क्करों ने करम किया, मुज़क्करों ने, जी सॉरी, मुज़क्करों ने करम किया। बिल्कुल। और नसरीन आप बताओगे नसरा? उन 2 मुज़क्करों ने मदद की, उन 2 मुज़क्करों ने मदद की, बिल्कुल ठीक हो गया। और आगे आयशा मुमताज, ज़ोराबा? वो 2 मुज़क्कर कामयाब हुए। वो 2 मुज़क्कर कामयाब हुए, बिल्कुल परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। ये हमारे पास 3 आ गए वजीर के, और आखिर में हमारे पास आ जाएंगे अवाम के। अब मैं एंड से कोई नाम लेती हूँ, जी रुबीना असगर, समीआ या हसीबा? हसीबा, उन दोनों ने कमाया, उन 2 मुज़क्करों ने कमाया। हसीबा का मतलब कमाया तो नहीं होता बेटा, हसीबा
حساب کتاب کیا. اچھا ان دو مذکروں نے حساب کتاب کیا. ٹھیک ہے, بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی اگلا کوئی بچہ. جی سبین آپ بتاؤ گے. سامی ان دو مذکروں نے سنا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک کریکشن کر لو کہ ہم نے کہا آپ فعل کا ترجمہ پہلے کرو گے پھر آگے اس کا کرو گے. ٹھیک ہے, سنا ان دو مذکروں نے, مارا ان دو مذکروں نے, کامیاب ہوئے وہ دو مذکر, مدد کی ان دو مذکروں نے. کلیئر ہو گیا؟ جی استاد. جی ویسے ٹرانسلیشن ہمیں اس طرح کرنی کیوں ہے کہ پہلے ہم ماضی کا وہ کریں اس کے بعد؟ جو میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایسا ہم کیوں کریں گے. اچھا, اب جمع مذکر کی بات کریں گے تو اب ہم نے ڈیول بنانے کے لیے پہلا واول لے لیا. ہم نے کہا تھا ہمارے پاس 3 واولز ہیں, الف واو یا. ٹھیک ہے, تو ہم نے الف لگا لیا ڈیول کے لیے, تسنیہ کے لیے, 2 کے لیے, اور ہم واو الف لگا لیں گے جمع کے لیے. انہی لیٹرز کے آگے میں واو الف لگا دوں گی. قرآن میں آپ نے ڈھیر سارے ورڈز پڑھے ہوں گے جس کی آج میں کلاس لیٹ کر دی, ورنہ میں کافی لمبی لسٹ نکال کے آئی تھی پہلے پارے سے جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی. کرو مو, اس کے آگے واو الف آ جائے گا. تو واو سے پہلے ہم اس کی حرکت کو زبر سے پیش میں بدل دیں گے, کرو مو, کیونکہ پیش کی دوستی ہے واو کے ساتھ, زبر کی دوستی تھی الف کے ساتھ. تو جب زبر کے بعد الف آیا تو اب جب واو آیا تو پیچھے ہم نے اس کی زبر کو پیش سے بدل دیا, تو بن گیا کرو مو. کرم کیا ان سب مذکروں نے. واو الف کس کی نشانی ہے؟ جمع مذکر کی. ٹھیک ہے, واو الف جمع مذکر کے لیے آتا ہے. جسے ہم نے واو نون پڑھا تھا نا جمع مذکر کے لیے, تو اب آپ اس لسٹ کے اندر ایڈ کر لو کہ اینڈ پہ واو الف بھی جمع مذکر کے لیے آتا ہے. جی ماہوش احمد آپ بتاؤ گے سیکنڈ جو لیٹر ہے ناصرہ, اس کی جمع کیا بنے گی؟ نصرو. نصرو, بالکل پرفیکٹ ہو گیا, نصرو. سبین آپ بتاؤ گے اس سے اگلے لیٹر کا. فتحو. فتحو, بالکل پرفیکٹ. اب آپ کو میں کوئی بھی مادہ دے دوں تو آپ ان کی جمع بنا سکتے ہو, تثنیہ اور جمع. میم میرا ایک کوشچن ہے پلیز. جی میم یہاں پہ ہم جتنی بھی جو لاسٹ والا لیٹر ہوگا لام کلمہ, اس سب کی ہم حرکت چینج کرتے جائیں گے, یعنی کہ پیش میں لیتے جائیں گے اس کو سب کو. جی پیش میں, واو سے پیچھے پیش ہے اور زبر سے الف سے پیچھے زبر آئے گا. واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے, زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اسم کی جمع بنانے کے لیے کیا استعمال کیا تھا؟ واو نون یا نون. الف نون یا نون. جی الف نون جمع کے لیے نہیں آتا, تثنیہ کے لیے آتا ہے. تثنیہ کے لیے الف نون. ٹھیک ہے, تو اور جمع یہاں کے لیے پہ واو نون اور یا نون. خالی الف اور واو الف استعمال ہوتا ہے ماضی میں. ٹھیک ہے. جی رضوانہ آپ حسیبہ کا جمع بناؤ. حسیبو. زبردست, حسیبو. اور نورین آپ بناؤ لاسٹ جو ہمارے پاس رہ گیا ہے. السلام علیکم. سمیو. سمیو, بالکل زبردست ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس 3 شکلیں ہو گئی. اب میں آپ کو کوئی سا بھی مادہ دوں گی, آپ اس کی 3 شکلیں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہو, اور یہ تینوں مذکر کی غیر حاضر کی شکلیں ہیں. جلدی سے قرآن کھول لیں. میں کچھ الفاظ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح سے ہے. سورۃ البقرہ کے میں نے ویسے تمام الفاظ جمع کیے تھے, لیکن آپ کیونکہ وقت گزر گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے, لیکن چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں.
आयत नंबर सूरत, ये आप नोट कर लो कि सब सूरत अल बकरा की हैं, ठीक है। अल बकरा की मैं आयत नंबर बताऊंगी और उसमें आप वर्ड्स देखोगे। आयत नंबर 7 में एक लफ्ज है खातामा, खातामा, 3 हरफी मादा और तीनों पे जबर आई हुई है, खातामा। जी, और मैं नाजिया आप बताओगे कि ये जो अब हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा, इसको क्या हम इसका ग्रामेटिक एनालिसिस क्या करेंगे। खातामा, वालेकुम सलाम। खातामा शक्ल आपको क्या, 3 हमने चीजें सीखी, अदद, जिन्स और ग्रुप, क्या बताओगे इसके बारे में। खातामा का मतलब होता है स्टैंप कर देना, मुहर लगा देना। जी मैं बात करूं। जी 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 खातमा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, मोहर जबरदस्त। लगाई उस एक मर्द ने। मोहर लगाई उस एक मर्द ने, कहना मुजक्कर ने, मुजक्कर ने। जी जी, क्योंकि वो काम करने वाले, आप बिल्ला भी हो सकता है, कोई बकरा भी हो सकता है, कोई तोता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मुजक्कर सब जी जिन्स की बात कर रहे हैं हम। मोहर लगा दी उस एक मुजक्कर ने। अब इसकी तस्नी और जमा जल्दी से बना दो। जी, और बच्चा जल्दी से, नफीसा आप बताओ, नफीसा कंवल। खातामा, मीम के साथ जबर, मीम के साथ अलिफ लगा देंगे खातामा, और जो प्लूरल बनाएंगे तो मीम के साथ वाव, आगे नून। वाव नून नहीं बेटा, वाव अलिफ। अलिफ, वाव अलिफ। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के बाद अगला वर्ड आ रहा है आयत नंबर 17 के अंदर आ जाओ। आयत नंबर 17 के अंदर राबिया वहीद आप देखोगे, वर्ड है हमारे पास ज़हाबा। जी, मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया, मैं वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैंने आपको बताया था कि अब जितने भी कुरान में वर्ड्स मिलेंगे, वो जो हमारे पास 6 बाब हैं, उनमें से किसी एक से उसका ताल्लुक होगा। अब आपने उसकी आइन को देखना है। खतामा में आपने देखा आइन जबर वाला है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ताल्लुक वजीर ग्रुप से है। जी, वजीर ग्रुप में या तो ये नासारा से है, या फाताहा से है, या जाराबा से है। तो जब मैंने डिक्शनरी कंसल्ट की तो इसका ताल्लुक बाब जोराबा से है, ठीक है। तो डिक्शनरी में इसके आगे लिखा हुआ था जौद, जोराबा, ये हमें डिक्शनरी बताती है, ठीक है जी। तो अगला लफ्ज मैंने कहा ज़हाबा, इसके 3 शक्लें जल्दी से बनाओ। और ये कौन से बादशाह, वजीर, अवाम, किस ग्रुप से है। ज़हाबा वो गया, वो एक मुजक्कर गया। गया वो और एक मुजक्कर, गया वो एक मुजक्कर, इसमें फेल पहले आएगा, फेल का। गया वो एक मुजक्कर, और ये भी सेकंड बाब में से है, इसमें जबर है, तो सेकंड ग्रुप से, बाब से नहीं। जी, सेकंड ग्रुप से। जी, इसको जब मैंने देखा कुरान में, तो इसका ताल्लुक बाब फातहा से था, फे लिखा हुआ था उसके आगे। ये चीजें हमें डिक्शनरी से मिलेंगी, ठीक है, जो बहुत इस्तेमाल करेंगे, टाइम के साथ हमें आता जाएगा, लेकिन शुरू में हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ेगी। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू। जी, तस्नीम आप बताओगे, आयत नंबर 17 में ही एक और वर्ड है तारा का, तारा का, तारा का, क्या तर्जमा करोगे। तबिंदा जबीन। उस एक मुजक्कर ने तरक किया। बिल्कुल, हम तरक किया पहले कहेंगे, फेल का तर्जमा पहले करेंगे। तरक किया उस एक मुजक्कर ने। इसकी 3 शक्लें तैयार करो बेटा। तरका, तरका, तरकू।
बिल्कुल जबरदस्त हो गया. कोई मुश्किल बात है इसमें? नहीं. इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कुरान के ऊपर इन अल्फाज को देखेंगे, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अच्छे से हमें समझ आ जाएगी तो फिर हम मुअन्नस के 3 अल्फाज की तरफ जाएंगे. बहुत आराम आराम से, सुकून सुकून से, आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे. जब तक हमें समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं मूव करेंगे. इंशाल्लाह आप जब सब समझ जाओगे तो फिर हम आगे चलेंगे. तो हमने गैर हाजिर मुज़क्कर की 3 शक्लें आज की, वाहिद की, तस्निया की और जमा की. ठीक है, बहुत आसान. अगर वो 3 हरफी मादा है तो वो माजी का गैर हाजिर की शक्ल है. तस्निया बनाने के लिए आगे अलिफ ऐड कर दिया जाता है और जमा बनाने के लिए आगे वाव अलिफ. वाव अलिफ की भी 1-2 शक्लें दिखा देती हूँ, फिर हम इसको एंड करते हैं. आयत नंबर 25 के अंदर आपको लफ्ज दिख रहा है आमीलू. क्या वर्ड दिख रहा है? आमीलू. मी लू. आपने देखा 3 हरफी मादा, क्या उससे पहले अलामत मुजारे लगी हुई है? अगर अलामत मुजारे होती तो हम इसको मुजारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर में तर्जमा करते, लेकिन ये मादे से शुरू हो रहा है तो हम इसको माजी में, पास्ट में तर्जमा करेंगे. अमल किया, क्या पूरा मुकम्मल तर्जमा होगा? तहमीना कैसर. जी शाइस्ता बतूल. जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम नादिया सलाम. आपा, आप जी. मुझे दोबारा से पूछिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं? आयत नंबर मेरे पास है 25, उसमें वर्ड है आमीलू. क्या तर्जमा होगा? अमल क्या उन सब मुज़क्कर ने? बिल्कुल, अमल किया उन सब मुज़क्करों ने. ठीक है, अब इसकी आप किस लेटर को देख के बताओगे कि बाप कौन सा है, किस ग्रुप से ताल्लुक है? किस लेटर को देखते हैं? ये 3 हरफी मादा क्या है इसके अंदर? अमल अमल. मीम लाम. तो हम सेंटर वाले लेटर को देखते हैं, आइन को, यानी कि फे आइन लाम. हमने कहा था ना, जो भी मादा होगा उसका पहला हरफ फे कलेमा कहलाएगा. फेल वर्ड के हमने 3 हरफ उठाए हैं. सेंटर वाला आइन कलेमा कहलाएगा और आखिरी लाम कलेमा. तो इस जो मैंने कहा था सिर्फ सेंटर वाला लेटर चेंज होता रहता है. ठीक है, अपने बाप के मुताबिक या तो वो पेश वाला होगा करुमा, या वो जबर वाला होगा ज़ारबा, फतहा नसारा, और या वो जेर वाला होगा हसीबा सामिया. अब इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है? जी सईदा उम्मे वफी, आप बताओगे. बादशाह से ताल्लुक है, वजीर से कि अवाम से? आमिला मीम को ज़ेर है तो अवाम से ताल्लुक है. ठीक है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता अवाम का कौन सा ग्रुप, हसीबा या सामिया. तो जब मैंने डिक्शनरी कंसल्ट की तो मुझे पता चला इसका ताल्लुक सीन ग्रुप से है, सामिया ग्रुप से है. ठीक है, वहां पे बस पहला पहला लेटर लिखा होता है. ज़राबा का ज़ाद, सामिया का सीन, हसीबा का हा, ज़राबा का ज़ाद, यानी कि पहला पहला हरफ लिखा होता है तो हमें खुद समझ आ जाती है. सीन लिखा होगा तो सामिया ग्रुप से ताल्लुक है. ठीक है, लास्ट वर्ड लिखने लगी हूँ. आयत नंबर 59 में वर्ड था ज़लमू. आयत 59 में ज़लमू, ज़लमू. जी शमशाद आप बताओगे. जी मैम, ये इसमें मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है बेटा.
یہ سلام، یہ فعل ماضی ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی جمع مذکر. بالکل ٹھیک ہو گیا. ماضی جمع مذکر، ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ بادشاہ، وزیر کے عوام؟ وزیر سے لگتا ہے مجھے. وزیر لگتا نہیں ہے بیٹا، اپنے سینٹر والے مادے کو دیکھنا ہے، اسی سے آپ نے جواب دے یہ دینا ہے. وزیر سے ہے. لام پہ وزیر ہے. زبر ہے نا، تو پھر وزیر گروپ سے ہے. اور وزیر گروپ سے. آخری میں بتا رہی ہوں، ابو دا، ابو دا، ابو دا. شہین ابراہیم، جلدی ان سے بتا دیں. اس کی 3 شکلیں بھی بتاؤ اور پھر بتاؤ کہ اس کا کس گروپ سے تعلق ہے. جی بیٹا، آواز نہیں آ رہی. جی سائمہ آصف، آپ بتا دو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آبو دا ہے نا، آگے الف ہے نا؟ الف ہے، بالکل الف ہے. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مذکر غائب کا ہے، ڈوول. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ان 2 گروپ کون سا مذکروں ہے؟ نے عبادت کی. گروپ آئے گا اس کے، وہ پیش والا ہے کیونکہ، تو اس میں یہ بادشاہ کا گروپ آئے گا. یہ بالکل. تو اس میں کیا ہم آگے لکھا ہوگا؟ کاف، کروما. بادشاہ کا تو ایک ہی ہے نا، وہ تو ہم فوری بتا سکتے ہیں، اس کی تو دوسری کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو ہم فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کاروما گروپ سے ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. چلیں، زبردست ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھ رہے ہو بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے، بہت آسان ہے. اور اس کو اب ہم قرآن میں جب یہ ورڈز آئیں گے تو ہمارے لیے اس کو ترجمہ کرنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ ہم نے مزید انشاءاللہ قرآن پہ دیکھیں گے مثالیں، اچھے سے سمجھ کے ہم پھر آگے جائیں گے. تو جس کو آج تھوڑی کنفیوژن بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں سمجھ لے گا. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے اگلی کلاس میں وہ بچے بولیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے جنہوں نے آج نہیں بولا. جو آج بول چکے وہ خود ہی ہاتھ نہ اٹھائیں اپنے اگلی کلاس میں. میں چاہتی ہوں سب کی باری آ جائے. ٹھیک ہے، جن نے آج بتایا ہے وہ اگلی دفعہ ہاتھ اپنے نیچے رکھیں اور باقی بچے اٹھائیں تاکہ سب کو بولنے کی موقع ملے. جی اللہ حافظ. جی میم، ایک کوشچن کرنا تھا آپ سے. جی 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 طیبہ، آپ نے مجھے ایڈ کرنا ہے، بس میں نے ریمائنڈر دیا آپ کو. آپ کے پاس میرا نمبر ہے بیٹا؟ نہیں، میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے آپ کا. آپ نمبر جلدی سے لکھ لو. آپ کے پاس پینسل ہے؟ جی جی، میرے پاس ڈائری ہے. جی جی، آپ لکھ لو تاکہ پھر میں نا، مجھے آپ کال کر لینا. آپ کا نمبر مجھے نظر نہیں